آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنے لگے۔ ولید ابن مغیرہ مکہ کا بڑا چودھری تھا اور بڑی عمر والا تھا، معمر آدمی تھا، اس کے پاس آ کے بیٹھے اور آ کے کہنے لگے تم ہم میں بڑے ہو، بتاؤ ان کی دعوت کو کیسے روکیں، وہ تو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی۔ ولید کہنے لگا تم اپنی رائے پیش کرو، میں سنتا ہوں، جو مجھے اچھی لگی وہ میں فیصلہ سنا دوں گا۔ کہنے لگے ہم میں سے کوئی انہیں جادوگر کہتا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں جادوگر نہیں وہ شاعر ہے، کوئی مجنون کہتا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں مجنون نہیں وہ کاہن ہے، تو ہم سارے مل کر کسی ایک بات پہ اتفاق کر لیں، کیونکہ حج کا مہینہ آ رہا ہے، باہر سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، یہ انہیں دعوت دیں گے، ہم ایک بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہم نے ان کے بارے میں کہنا کیا ہے۔ اب سب اپنی رائے دینے لگے۔ ایک نے کہا جی وہ شاعر ہے، ولید نے کہا میں خود شاعر ہوں، شعر و شاعری کی تمام قسموں کو جانتا ہوں، خدا کی قسم ان کے کلام میں کوئی شعر و شاعری نہیں۔ دوسرے نے رائے دی جی وہ شاعر تو نہیں، چلو وہ کاہن ہے، نجومی ہے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا خدا کی قسم ان کے کلام میں کہانت بھی نہیں ہے، وہ نجومی بھی نہیں ہے، نجومیوں جیسا ان کا کلام نہیں۔ پھر ایک کہنے لگا بھی یہ کہو کہ وہ ساحر ہے، جادوگر ہے، تو ولید کہنے لگا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ان کے کلام میں کوئی جادو نہیں، بلکہ ان کا کلام ایسا میٹھا ہے، جو ان کا کلام سنتا ہے وہ انہی کا بن کے رہ جاتا ہے۔ ان کے کلام کی بنیادیں اس قدر مضبوط ہیں کہ اس بنیاد کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ اب وہ سارے لوگ ہکے بکے رہ گئے، کہنے لگے ولید ہماری باتیں تو ختم ہو گئی، پھر تم ہی بتاؤ ہم انہیں کیا کہیں۔ ولید کہنے لگا ہاں یہ جو ساحر والی بات ہے نا، جادوگر والی، یہ ہمارا داؤ چل جائے گا، کیونکہ ان کی کلام کے اندر، ان کی زبان کے اندر ایسا جادو ہے جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، بیوی کو خامن سے جدا کر دیتا ہے، اولاد کو والدین سے جدا کر دیتا ہے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے جدا کر دیتا ہے۔ تم یہ مشہور کرو کہ وہ جادوگر ہے۔ اب سب نے اتفاق کیا کہ ہم یہ مشہور کریں گے کہ یہ جادوگر ہے، تاکہ آنے والے حاجی بھی ان کی بات نہ سنیں۔ لیکن ان کے منصوبوں کا ذرہ برابر بھی اسلام کو نقصان نہیں ہوا، پیارے نبی کو نقصان نہیں ہوا۔ اسی موقع پر سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس آدمی کو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا، یعنی ولید بن مغیرہ کا معاملہ پیارے نبی جی میرے اوپر چھوڑ دیں۔ وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اسے اتنا مال دیا یہ سرکش ہو گیا۔ وبنین شہودا، اسے اتنے بیٹے دیے، 10 بیٹے تھے اس کے، جو مجلس میں اس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اسے شکر کرنے کی بجائے یہ قرآن کو جادو کہہ رہا ہے، پیارے نبی کی بات کو جادو کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے پیارے نبی آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اس کو میرے ذمے چھوڑ دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دن بدن بڑھتی جا رہی۔ اب مکے والوں نے دیکھا، مل کے پھر وہ دوبارہ کہنے لگے اب ہماری کوئی لالچ نہیں چلی، ہم نے پیسوں کی لالچ دی، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، عورت کا لالچ دیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، سرداری کا لالچ دیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ ہم نے ان کو شاعر کہا، ہماری دال تک بھی نہیں کری، ان کو مجنون کہا، لوگ پھر بھی ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان کو ساحر کہا، لوگ پھر بھی ان کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب وہ سارے مل کے قریشی پیارے نبی کے پاس ہیں، کہنے لگے ہمارے پاس ایک پیشکش ہے، اس میں نہ آپ کا نقصان ہے نہ ہمارا نقصان۔ آپ نے فرمایا وہ کیا پیشکش ہے مجھے بتاؤ۔ کہنے لگے پیشکش یہ ہے آپ 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ہم 1 سال آپ کے اللہ کی پوجا کریں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے چلیں اس سے بھی نیچے آتے ہیں، آپ صرف 1 دن ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ہم سال بھر آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے چلے پھر اس طرح کریں، آپ ہمارے بتوں کی مذمت بیان نہ کریں، ہم آپ کے خدا کی طرف آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے آخری پیشکش ہے، آپ 1 دن جا کے محبت سے ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیں، پھر بھی ہمارا جھگڑا ختم ہوتا ہے۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کی سورت نازل کی، اے پیارے نبی آپ ان سے یہ کہیں قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو
میں ان کی عبادت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ آئندہ میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی آئندہ تم اس اللہ کی عبادت کرو گے جن کی میں کر رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. دین میں کوئی کمپرومائز نہیں. بلکہ اس موقع پہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بھی اتری. قل، آپ ان سے کہیں، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھے کہتے ہو میں اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کروں؟ حالانکہ اللہ کا واضح قرآن میں فرمان، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی، اگر بالفرض آپ سے بھی شرک ہوا تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. بل اللہ فاعبد، صرف اللہ کی عبادت کریں. وکم من الشاکرین، اور اسی کے شکر گزار بندے بن کے رہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ ان کی دال یہاں بھی نہیں گری. اب قریشی مل کے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. اب کیا کریں؟ کہنے لگے چلو جا کے ان سے کچھ ایسے مطالبات کرتے جو مطالبات پورے کرنا ان کے بس میں نہ ہو. بےہودہ قسم کے سوالات. آگے کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، ہمارے چند مطالبات ہیں، آپ انہیں پورا کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہماری لڑائی ختم. آپ نے فرمایا وہ کیا مطالبات ہیں؟ کہنے لگے آپ کو بھی پتا ہے آپ کی قوم بڑی تنگی میں ہے، کیونکہ مکہ کے اندر کوئی غلہ نہیں ہوتا، کوئی پھل نہیں ہوتا، پہاڑی سلسلہ. آپ یوں کریں، جس رب نے آپ کو نبی بنایا ہے اس اللہ سے کہیں مکے کے سارے پہاڑ ہٹا کر یہاں شام اور عراق کی طرح نہریں چلا دیں تاکہ ہم خوشحال ہو جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا. پھر کہنے لگے چلیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ کے ساتھ خزانے ہوں، آپ کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوں تاکہ آپ کی ہمارے اندر پوزیشن تو اونچی ہو. جو بھی آپ کا کلمہ پڑھے اسے اتنی دولت دیں کہ بعد میں اسے کمانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اگر تم مانو گے اس میں بلا تمہارا ہے، نہیں مانو گے میں صبر کروں گا، اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں. پھر کہنے لگے چلے یہ نہیں نہ مانتے تو آپ یہ کریں، اللہ سے کہیں کہ آسمان سے فرشتہ نازل کریں، وہ فرشتہ آ کے ہمیں یہ بتائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پھر ہم آپ کو مانیں گے. آپ نے فرمایا میں یہ بھی نہیں کر سکتا. حالانکہ اگر آپ غور کریں نا، پیارے نبی جب وہ مطالبہ کر رہے تھے آپ اللہ سے کہتے یا اللہ مکے کے پہاڑ ہٹا دے، تو اللہ نے ہٹانے تھے کہ نہیں؟ سارے ہٹ جانے. اگر آپ یہ کہتے سونے چاندی کے ڈھیر لگ جائیں، اللہ نے ساری کائنات کو سونا بنا دینا. لیکن آیا قوم پھر ایمان لاتی کہ نہ لاتی؟ یہ بات یقینی نہیں تھی، کیونکہ پیارے نبی نے قرآن پاک میں پہلی قوموں کا حال پڑا ہوا تھا. اور یہ اللہ کی سنت ہے، جب کسی قوم کو منہ مانگا معجزہ ملتا ہے پھر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ کا اس پہ عذاب آتا ہے. اب پیارے نبی کو ڈر تھا اگر ان کا یہ منہ مانگا معجزہ انہیں مل جاتا ہے اور یہ ایمان قبول نہیں کرتے تو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. اس ڈر کی وجہ سے آپ اللہ سے یہ دعا نہیں کر. پھر جب انہوں نے یہ مطالبات کیے اور آپ نے ان کے کسی مطالبے پر بھی حامی نہیں بھری، وہاں امیہ بیٹھا تھا. امیہ کھڑا ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا تمہاری قوم والوں نے تم سے چند مطالبات کیے، ہر مطالبے پہ تم نے کہا ہے میں پورا نہیں کر سکتا. اب اگر تمہاری تصدیق کرنے کے لیے آسمان سے ایک نہیں 4 فرشتے بھی اتر آئیں تب بھی میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تم لاؤ گے تمہارا بھلا ہے، نہیں لاؤ گے تو تم اپنا نقصان کرو گے. یہ مکے والے وہاں سے تتر بتر ہوئے، جدا ہوئے، تو انہوں نے آپس میں غور کیا کہ یار ہم نے یہ کیسے سوالات کیے. پھر کہنے لگے ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہم نے بےہودہ سوال کیے. بلکہ بھلا اللہ کا نبی آ کے قوم والوں کو نہریں چلا کے دیتا ہے. اللہ کے نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت کو سونا تقسیم کرے، چاندی تقسیم کرے. یہ تو ذمہ داری نہیں ہوتی. ہمارے سوالات بےہودہ تھے. کہنے لگے چلو 2 آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجو،
وہاں اہل کتاب ہیں، وہ علم والے ہیں، ان سے پوچھ کے آؤ کہ ہمارے اندر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں وہ سچے نبی ہیں یا جھوٹے نبی، تو ہمیں کچھ سوالات بتا دو تاکہ ہم ان سے سوال کریں۔ چنانچہ 2 آدمیوں کو انہوں نے بھیجا، ایک نضر بن حارث کو اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط کو، مدینہ کی طرف۔ یہ دونوں مدینہ گئے اور یہود کے علماء سے جا کے ملے، انہیں جا کے اپنی پریشانی انہوں نے بتائی کہ مکے کے اندر سارے لوگ آپس میں ٹوٹ گئے اور ایک آدمی نے نئی چیز کی دعوت دینی شروع کر دی اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو ہمیں بتاؤ، ہم ان کو پرکھنا چاہتے ہیں وہ نبی ہیں کہ نہیں، ہمیں کچھ سوالات بتاؤ۔ یہود کے علماء نے انہیں 3 سوالات بتائے۔ پہلا سوال یہ کرنا، ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ جنہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی، یعنی اصحاب کہف، غار والے لوگ کون تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے۔ اور دوسرا ان سے سوال یہ کرنا، وہ شخص کون تھا کہ جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک کا سفر کیا، وہ آدمی کون، یعنی اسکندر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھے۔ اور تیسرا سوال ان سے روح کے بارے میں پوچھے کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر وہ پہلے 2 سوالوں کے جواب دے دیں اور تیسرے کے بارے میں خاموش ہو جائیں تو سمجھ لینا وہ اللہ کے نبی۔ اب یہ دونوں بڑے خوش کہ ہمارے پاس ایک نسخہ آ گیا جس سے ہم اللہ کے پیارے نبی کو پرکھیں گے جا کے۔ بڑی خوشی خوشی یہ مکہ آئے، قریشیوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگے اب پتہ چل جائے گا کھرا کیا ہے کھوٹا کیا۔ سارے اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، ہم آپ سے 3 سوال کریں گے، اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی، اور اگر آپ نے جواب نہ دیا تو ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا اور غار میں جا کے پناہ لی، ان کا واقعہ ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا دوسرا سوال۔ کہنے لگے وہ آدمی کون تھا جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، اس کا واقعہ ہمیں سنائیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے روح کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امید پر کہ میرا اللہ مجھے وحی کے ذریعے بتا دے گا، آپ نے فرمایا میں کل تمہیں ان سوالوں کے جواب دوں گا، کیونکہ ہم امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کو علم دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جو اللہ انہیں بتائے تو وہ اپنی امت کو بتاتے، جو اللہ نہ بتائے تو وہ اللہ کے نبیوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اب آپ بشریت کے تقاضے کی وجہ سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے، حالانکہ جو بھی کام ہم نے اگلے دن کرنا ہو، آنے والے وقت میں کرنا ہو کہ میں کل کو یہ کام کروں گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، لیکن آپ بھول گئے۔ اس کی وجہ سے آپ پر اگلے دن وحی نہیں آئی، 15 دن تک وحی نہیں نازل ہوئی۔ مکے میں شور و غل برپا ہو گیا کہ دیکھو ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں۔ پھر وحی نازل ہوئی اور اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے تنبیہ فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جو بھی کبھی آپ یہ نہ کہیں کہ میں کل کو کروں گا، ساتھ یہ بھی کہیں اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بتایا، سورہ کہف کے اندر موجود ہے، اور اسکندر ذوالقرنین کا واقعہ بتایا، سورہ کہف کے اندر وہ بھی موجود ہے، اور روح کے بارے میں بتایا کہ آپ انہیں بتائیں روح میرے رب کا امر ہے۔ لیکن یہ سوالوں کے جوابات ملنے کے بعد بھی ضدی تھے، پھر بھی انہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں